رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، اور جو کوئی اللہ کے سچے رسول کی نافرمانی کرے گا اس کے بعد کہ ہدایت اس کے لیے اللہ نے واضح کر دی ہو، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ مومنوں کے رستے کو چھوڑ کر دوسری راہوں پہ چلے گا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم اس کو پھیر دیں گے جدھر کو وہ جائے گا، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ، اور پھر آخر ہم اسے جہنم میں ڈال دیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جو بہت ہی بدترین جگہ ہے. وعن عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم. سیدنا عرباض بن ساریہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ ایک دن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اندر کھڑے ہوئے، آپ نے ہمیں خطاب فرمایا، فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيغًا، آپ نے بڑا عالی شان خطبہ دیا، وَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ، لوگوں کے دل اس سے دہل گئے، وَذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ، اور لوگوں کی آنکھیں چھم چھم برسنا شروع ہو گئیں. فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا گیا اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وَعَظْتَ مَوْعِظَةً مُوَدِّعٍ، آپ نے واعظ کیا ہے، ایسے لگ رہا ہے جیسے آپ دنیا سے جانے والے ہیں. فَأَعْهِدْ إِلَيْنَا بِعَهْدٍ، آپ ہمیں کوئی وصیت کریں. قَالَ عَلَيْكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر لازم ہے اللہ سے ڈرتے رہو اور بات اپنے بڑوں کی، علماء کی اور خلفاء کی سنا کرو، والطاعہ، اور اس کو مانا کرو، عمل بھی کیا کرو. وَسَتَرَوْنَ بَعْدِي اخْتِلَافًا شَدِيدًا، میرے بعد جلد وقت آئے گا تم بہت زیادہ اختلاف پاؤ گے. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي،
اس اختلاف کے دور میں تم میری سنت سے تمسک کرنا، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور خلفاء راشدین کے طریقے کو لازم پکڑنا، وعضوا علیہا بالنواجذ، اور ان کو اپنے داڑھوں کے ساتھ پکڑ لینا، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، دین کے اندر نئے نئے کام ایجاد ہونے سے کرنے سے بچنا، فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اس میں کوئی شک نہیں، دین کے اندر جو بھی نیا کام ایجاد کرو گے وہ گمراہی ہی ہو سکتی ہے۔ رواہ ابن ماجہ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے واجب الاحترام بھائیوں، معززات و محترمات دینی بہنوں، آج 10 ربیع الاول ہے، 1444 ہجری، اور 7 اکتوبر 2022 سن عیسوی کا جمعۃ المبارک ہے۔ اس مہینے اللہ کے پیغمبر سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تھے، آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تھی، اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات بھی ہوئی۔ آج میں انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث پر عمل کی اہمیت بیان کروں گا۔ اگلے جمعے اللہ نے زندگی دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید شان و منقبت اور آپ کا دنیا سے رخصت ہونا بیان کروں گا۔ یہ اتفاق ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسی مہینے میں ایک سوموار کو پیدا ہوئے، اور اسی مہینے کی ایک سوموار کے دن آپ کی رخصت ہوئی، یعنی دنیا سے آپ رخصت ہوئے، آپ کی وفات ہوئی۔ اللہ آپ پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل فرمائے۔ حضرات، میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پاک پڑھی ہے اور ایک حدیث رسول پڑھی ہے، دونوں کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ آیت سورہ نساء کی 115 نمبر ہے، اور حدیث پاک سنن ابن ماجہ کی ہے۔ سیدنا ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالی نے اپنے پاک کلام میں فرمایا کہ نبی پاک کی مخالفت میں نہیں تم نے چلنا، ہدایت آ جائے تو اس کو نعمت سمجھنا ہے، اللہ کا احسان سمجھنا ہے، ہدایت پہ عمل کرنا ہے۔ یاد رکھو، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت کا منبع ہے، سرچشمہ ہے، متقین اسی سے تمسک کرتے ہیں اور وہ ہدایت والے کہلاتے ہیں۔ نماز میں اللہ کو پکارتے ہوئے اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے ہیں کہ اللہ صراط مستقیم کی ہمیں ہدایت عطا فرماتے رہنا۔ جو نبی کی مخالفت کرے گا ہدایت کو چھوڑ کر
اور مومنوں کے رستے کو چھوڑ کر جو اس ہدایت کی راہ کے راہی تھے، اس راہ کو جو مومنوں نے اپنائی، جن کو اللہ تعالی نے سچے مومن قرار دیا، وہ مومن جو قرآن و حدیث کے تابع فرمان رہے، جن کو اللہ نے آئیڈیل قرار دیا، وہ مومن جن کے متعلق اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر تم ایمان اس طرح لاؤ گے جس طرح ایمان صحابہ لائے ہیں، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تب تمہیں ہدایت ملے گی۔ اے میرے نبی کے صحاب، تمہاری ہدایت معیاری ہدایت ہے، تمہارا ایمان معیاری ایمان ہے، تمہاری اطاعت ایک معیاری اطاعت ہے، تمہارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیر تربیت رہ کر ایک تربیت یافتہ مسلمان بننا لوگوں کے لیے نمونہ ہے، بعد والوں کے لیے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر بعد والے تمہارے جیسا ایمان لائیں گے تو ہدایت ملے گی۔ اس اعتبار سے اسلام کی نصوص کے اصل منبع 4 چیزیں ہیں جو ہمارے لیے حجت ہے تمام اہل سنت کے نزدیک۔ سب سے پہلے قرآن ہے، اس کے بعد حدیث ہے، اس کے بعد اجماع ہے، چوتھے نمبر پہ قیاس ہے۔ قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس۔ اجماع بھی حجت ہے اسلام کے اندر عند اہل سنت، اور اجماع صحابہ کا سب سے زیادہ معتبر ترین اجماع صحابہ کا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر تربیت رہتے تھے، ڈائریکٹ آپ کے شاگرد تھے۔ انہوں نے جس کو ایمان کہا وہ ایمان ہے، انہوں نے جس کو جہالت کہا وہ جہالت ہے، انہوں نے جس کو کفر کہا وہ کفر ہے، انہوں نے جسے سنت کہا وہ سنت ہے، انہوں نے جسے بدعت کہا وہ بدعت ہے۔ جو انہوں نے کیا وہ ہمارے لیے نمونہ ہے، جو رہ گیا انہوں نے نہیں کیا وہ ہمارے لیے قطعاً نمونہ نہیں، وہ خطرہ ہے، بے دینی ہو سکتی ہے، وہ دین نہیں ہو سکتا۔ ارشاد باری تعالی ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا ہدایت آ جانے کے بعد، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کی راہ کو چھوڑے گا، صحابہ کے رستے سے منہ پھیر لے گا، دوسری راہوں پہ وہ چلنا شروع ہو جائے گا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جدھر وہ دفع ہوگا ہم اسے دفع کر دیں گے، جدھر جانا چاہے گا ہم اس کے رسے کھول دیں گے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، آخر کار وہ جہنم کا ایندھن بنے گا، وہ دوزخ میں جائے گا، دہکتی ہوئی آگ کے اندر پٹخایا جائے گا، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور دوزخ بڑی بری جگہ ہے۔ قرآن مجید کی پاکیزہ کلام سورہ الکہف 16واں پارہ آخری رکوع کے اندر اللہ ارشاد فرماتے ہیں قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اے دنیا والو کیا ہم تمہیں بتائیں نا کہ گھاٹے والے لوگ کون ہیں، جن کے عملوں کا نقصان ہو گیا، جن کے ایمان کا نقصان ہو گیا۔ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، آج ہم تمہیں بتائیں گے کہ عملی اعتبار سے سب سے زیادہ نقصان کنہیں ملا۔ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ وہ بد نصیب لوگ ہیں جن کی دنیا کی زندگی ساری کی ساری برباد ہو گئی، ان کی محنت تباہ ہو گئی، غارت ہو گئی۔ ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ خیال کرتے رہے ہم تو نیک کام بھلے کام کر رہے ہیں، حالانکہ نہ اللہ نے بتائے تھے نہ رسول اللہ نے بتائے تھے، خود تراشیدہ تھے، خود ایجاد کردہ تھے وہ اس کے۔
اور اپنے ایجاد کیے ہوئے عملوں کو وہ نیکی سمجھ کر کرتے رہے، ان کے عملی بہت نقصان ہوا۔ ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، اور الٹا گھاٹا پڑا۔ وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ خیال کرتے تھے ہم تو بڑے نیک کام میں لگے ہوئے ہیں۔ فرمایا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، در حقیقت یہ لوگ اپنے رب کریم کی ملاقات کے اور آیتوں کے منکر ہیں، نہ یہ اللہ کی آیتوں کو مانتے ہیں، نہ اللہ کی ملاقات یعنی قیامت پر یقین ہے۔ فحبطت اعمالهم، ان کے سارے عمل برباد ہو گئے۔ فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، قیامت کا دن ہوگا، ہر ایک کے عملوں کو تولا جائے گا، مگر ان کے عملوں کو تولا تک نہیں جائے گا۔ کیوں نہیں تولا جائے گا؟ اس لیے کہ وہ سارے ہی برباد ہو گئے، سارے ہی خاک سر ہو گئے، جل کے راکھ ہو گئے، کچھ بھی ان کو نہ ثواب ملا۔ اللہ، یہ بڑی فکر مند کر دینے والی آیت ہے۔ فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، ان کے لیے ترازو ہی نہیں رکھا جائے گا۔ ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا، ان کا بدلہ جہنم میں دیا جائے گا کیونکہ یہ کافر بن گئے تھے۔ واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، اور انہوں نے میری آیتوں کا مذاق بنایا، میرے رسولوں کو مذاق بنا لیا۔ قرآن کس لیے ہے بھائی؟ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، قرآن اس لیے آیا کہ اس کی اتباع کرو جو تمہارے اللہ نے اتارا ہے، اس کو تو ہم نے مانا نہ۔ آیات اس لیے آئی تاکہ ہمیں ہدایت ملے، مگر ہم نے ہدایت لی نہ، ہم تو خود دین ایجاد کرتے رہے۔ ہم نے کہا یہ تو بہت بڑی نیکی ہے جو اسلاف کو پتہ ہی نہیں چلا، انہوں نے کی نہیں، ان سے رہ گئی، یا شاید ہم دین کو نامکمل سمجھتے ہیں کہ دین اسلام مکمل ہی نہیں ہوا۔ یہ اتنی بڑی نیکی تھی جو نہ قرآن میں ملتی نہ حدیث میں ملتی ہے، نہ اللہ نے بتائی ہے، اور نہ یہ نیکی رسول اللہ نے بتائی سمجھائی ہے، نہ صحابہ نے عمل کیا ہے، نہ رسول اللہ نے عمل کروایا اس پر۔ یہ بھی کتنا بڑا جرم ہے۔ قرآن کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، تمہارا دین مکمل ہو چکا ہے لوگو۔ واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے اپنا احسان تم پر پورا کر دیا اور دین اسلام کے طور پر تمہیں گفٹ کیا ہے۔ مگر افسوس کی بات ہے اللہ کہیں کہ تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے میں نے، ہم کہیں نہیں، ابھی مکمل نہیں ہوا۔ کتنی چیزیں ہیں ہم خود ایجاد کر لیتے ہیں اور بڑی ڈٹائی سے ان پر عمل کرتے ہیں، سینہ زوری سے ان کو دین ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھو دین سینہ زوری سے نہیں ثابت ہوتا، دین کے احکام قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، وہ ڈنڈے سے نہیں، دوس دھاندلی سے دین نہیں بنتا۔ دین تو وہی ہے جو آج سے 1500 سال پہلے کم و بیش اللہ نے مکمل کر دیا تھا اور اعلان کروا دیا تھا، آج دین مکمل ہو گیا ہے۔ فالحمدللہ۔ سیدنا عمر بن خطاب کو ایک یہودی کہتا ہے تمہارے قرآن میں ایک آیت ہے، اگر ہماری کتاب کے اندر ہوتی تو ہم اس دن عیدیں منایا کرتے، خوشیاں منایا کرتے۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا کون سی آیت ہے؟ کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت سیدنا عمر بن خطاب فرمانے لگے اللہ کی قسم مجھے پتا ہے یہ آیت کب نازل ہوئی، مجھے جگہ کا بھی پتا ہے، جس خطبے میں آپ نے سنائی مجھے وہ بھی یاد ہے، مجھے وہ مہینہ بھی یاد ہے، مجھے وہ جگہ بھی یاد ہے، مگر
ہم اس کو عید کے طور پر اس دن کو نہیں مناتے، کیونکہ ہمارے پیغمبر سیدنا محمد الرسول اللہ نے عید نہیں منائی۔ جو آپ نے منایا وہ ہم کام کرتے ہیں، جو آپ نے نہیں کیا ہم اس کام کے قریب نہیں جاتے۔ سیدھی سی بات ہے۔ جو شخص سمجھتا ہے کہ دین مکمل ہے، وہ تو دین کے اندر کوئی دوبارہ پکچر نہیں لگاتا، کوئی چیز دین کا حصہ نہیں بناتا، ایڈ نہیں کرتا، اور جو اس پر یقین اور ایمان نہیں رکھتا کہ دین مکمل ہو چکا ہے، وہی کوشش کرے گا اس کے اندر اور چیزیں داخل کرنے کی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائیوں جو بتایا نہیں وہ دین نہیں۔ وہ بے دینی تو ہو سکتی ہے، دین نہیں ہو سکتا۔ اور جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا وہ دین نہیں، جو بتا دیا ہے وہ دین سے باہر نہیں۔ ہر خطبے میں آپ پڑھا کرتے تھے اما بعد، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ۔ لوگوں بہترین بات اللہ کے قرآن کی بات ہے۔ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہترین راستہ وہ راستہ ہے، وہ ہدایت کی راہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، اپنائی۔ کتنا واضح بات، حکم ہے۔ فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد۔ بہترین قرآن کی بات، اس کے بعد حدیث کی بات، یہ بہترین باتیں ہیں۔ اور بدترین کون سی؟ یہ تو ہو گئی بہترین دونوں۔ فرمائے اس کے برخلاف وشر الامور محدثاتها، سب سے بری باتیں وہ ہیں جو دین میں نئی ایجاد کر لی جائیں۔ شر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ، اور ہر نئی چیز بدعت ہوتی ہے۔ وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہوتی ہے۔ ہر خطبے میں آپ نے درس دیا، سبق دیا، مگر ہم نے پھر نہ یاد رکھا۔ صحیح البخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ جو دین میں نئی چیز ایجاد کرے گا بندہ، وہ اس کے منہ پہ ماری جائے گی، اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ جو دین میں نئی نئی باتیں ایجاد کرتا ہے، یا تو وہ پیغمبری کا دعویٰ کر رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اس کا عقیدہ ہے کہ نبیوں نے آنا ہے، رسولوں نے آنا ہے۔ جو مولوی، جو پیر، یا جو انسان چھوٹا ہو یا بڑا، وہ بدعت ایجاد کرتا ہے تو اس کا یقین ہے کہ یہ بھی رسول کی طرح ہے، شاید اس پر وحی آتی ہے، حالانکہ یہ کفری عقیدہ ہے۔ ہم مرزا غلام احمد قادیانی کو پکا مرتد کہتے ہیں، دائرہ اسلام سے خارج اور ملعون قرار دیتے ہیں، اس کے ماننے والوں کو بھی ہم غیر مسلم قرار دیتے ہیں۔ مگر اس معاملے میں ہم بڑے کوتاہی کا شکار ہیں کہ ہم جو بھی دین کے اندر نئی پکچر لگا دے، ہم کہتے ہیں واہ سبحان اللہ، میں بھی اس کو اپناؤں گا، میں بھی اس کو کروں گا، میں بھی یہ کام کروں گا۔ یارو بدعات آپ دیکھتے ہیں کہ کتنی بدعتیں تھیں جب آپ آج سے کو 20 سال پہلے دیکھتے تھے۔ شعور والے ہیں آپ، عمر والے ہیں آپ، جو 20-25 سال پہلے نہیں تھی آج وہ دین کا حصہ بنی ہوئی ہے، تو کیا افسوس نہیں ہے؟ وہ بدعات کہلانے کے لائق نہیں ہے؟
یہ سٹائل، یہ انداز نماز کو لے لے، شروع سے لے کر اب تک ایک انداز چلا آ رہا ہے ہماری زندگی میں، نہ اس کی رکعتیں بڑھی ہیں نہ کم ہوئی ہیں، نہ اس کے اندر کوئی اور اضافہ ہوا نہ کمی ہوئی ہے، نہ کسی قسم کا اذان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہلائی تھی آج تک وہی اذان چلی آ رہی ہے۔ اگر اس اذان کے اندر آپ دیکھیں کوئی اضافہ ہوا ہے تو سمجھیے وہ اسلام سے باہر ہے کام۔ نماز کے اندر اگر کوئی کمی پیشی کی گئی ہے تو سمجھیے وہ اسلام سے ہٹ کر ہوئی ہے، وہ دائرہ اسلام میں نہیں ہے، قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اگر نہیں ثابت اس کو کرنا گمراہی ہے۔ کل بدعۃ ضلالہ، یہ نئی چیز آ گئی ہے اسلام میں، اور جو بھی نئی چیز اسلام میں آئے گی وہ گمراہی ہوگی۔ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جائے گی۔ استغفر اللہ۔ مگر حد ہے کہ ہم جو چاہیں کرتے رہیں، اس کو دین کا ایمان کا حصہ قرار دے لیں۔ ہماری بد نصیبی کی انتہا ہے کہ ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہی چلے جاتے ہیں۔ یہ کہاں سے آ گئی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، مگر آپ نے کیا خوشی منائی اس پر؟ بڑی واضح سی بات ہے۔ جب آپ نے خطبہ دیا تو صحابہ نے رو رو کر عرض کیا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کو وصیت کرے۔ آپ نے اتنا فکر مند کر دیا ہے دین کے معاملے میں کہ ہمارے دل ڈر گئے ہیں، آنکھیں رونا شروع ہو گئی ہیں۔ اللہ کے پیغمبر کو وصیت فرمائیں۔ آپ نے فرمایا تھا علیکم بتقوی اللہ، تم اللہ کا ڈر لازم پکڑنا، والسمع والطاعہ، اور متفق و متحد رہنا، دین پر جمے رہنا، دین پر قائم رہنا، دین سے نہ ہٹنا، اپنے بڑوں کی بات کو سننا، اس پر عمل کرنا۔ وَسَتَرَوْنَ مِن بَعْدِي اخْتِلَافًا شَدِيدًا، میرے بعد بہت اختلاف ہوگا، فرقے بن جائیں گے، گروہ بندیاں ہو جائیں گی، ہر کوئی کھینچا تانی کرے گا، کوئی دین کو اپنی طرف کھینچے گا، کوئی دین کو اپنی طرف کھینچے گا، کوئی ادھر کو دین کو لے کے جا رہا ہوگا، کوئی ادھر کو لے کے جا رہا ہوگا، اور ایک دوسرے کو کہیں گے وہ غلط ہے، وہ کہے گا وہ غلط ہے۔ فرمایا یہ اختلاف بہت شدید میری امت کے اندر برپا ہونے والا ہے۔ وَسَتَرَوْنَ مِن بَعْدِي اخْتِلَافًا كَثِيرًا اخْتِلَافًا شَدِيدًا۔ اصحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر ہم کیا کریں اس دور میں؟ فرمایا علیکم بسنتی، میرے طریقے کو لازم پکڑنا، میری راہ پہ جمے رہنا، قرآن حدیث پر جمے رہنا۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور ہدایت یافتہ خلفاء راشدین جو ہیں ان کی راہ کو نہ چھوڑنا، یعنی قرون اولا، خیر القرون قرنی، بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، اس کے بعد ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، یعنی سب سے بہتر نبوت کا زمانہ ہے، اس کے بعد صحابہ خلفاء کا زمانہ ہے۔ صحابہ کا زمانہ جب چلا جائے گا پھر تابعین کا زمانہ بہترین ہوگا تیسرے نمبر پر۔ راوی کو شک ہے کہ 3 مرتبہ کہا یا 4 مرتبہ کہا۔ ایک زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، دوسرا زمانہ صحابہ کا، تیسرا تابعین کا، یا 4 مرتبہ، چوتھی مرتبہ بھی کہا ثم الذین یلونہم۔ اس کے بعد محدثین کا زمانہ آیا۔ یہ زمانے بہترین ہیں لیکن ان کے بھی درجے ہیں۔ رسول اللہ کا زمانہ سب سے بلند، اعلیٰ، ہدایت میں، معیار میں، ایمان میں، تقوی میں سب سے اعلیٰ۔ اس کے بعد صحابہ کا زمانہ۔ بھائیوں کوئی بھی عمل ہو آپ نے کرنا ہے ضرور کریں، مگر چیک کر لیا کریں کہ یہ میچ کھاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ یہ آیا تھا وقت، یقیناً آیا تھا، تو آپ نے کیسے گزارا تھا؟ بس یہ ایک سوال کر لیا کریں، کیا یہ وقت
خلفائے راشدین کے ادوار میں آیا تھا، یقیناً آیا تھا، تو انہوں نے کیسے گزارا تھا؟ جیسے انہوں نے کیا وہ سنت لینا، وہ طریقہ لینا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، آپ کی ولادت بسعادت ہوئی، جب بھی ہوئی، اختلاف ہے کس دن ہوئی۔ کوئی 12 ربیع الاول کو کہتا ہے، کوئی 9 ربیع الاول کو کہتا ہے، کوئی اس سے بھی اختلاف کرتا ہے۔ نہ 12 نہ 9۔ بھائی آپ عید الاضحیٰ مناتے ہیں، پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ پڑھتے ہیں۔ عید الفطر بھی پڑھتے ہیں؟ جی پڑھتے ہیں۔ عید الفطر کس دن ہوتی ہے؟ یکم شوال کو، رمضان کے بعد اگلے دن۔ کوئی اختلاف ہے؟ کبھی کسی نے کہا سنا ہو آپ نے کہ اس دن نہیں، یہ تو رمضان کے وسط میں تھی، یہ تو فلاں دن منانی پڑنی چاہیے تھی؟ نہیں، کوئی اختلاف نہیں، کیونکہ تواتر سے چلی آ رہی ہے، اختلاف ہے نہیں۔ عید الاضحیٰ کب مناتے ہیں؟ بقرہ عید 10 ذو الحجہ کو۔ کوئی اختلاف ہے؟ کوئی اختلاف نہیں ہے۔ مگر یہ عجیب ہے کہ اگر یہ سنت سے چلی ہوئی آتی تو کوئی ایک حدیث تو ہوتی۔ بڑا سادہ سا، سمپل سا ایک سوال ہے جس کا جواب درکار ہے۔ جواب کی بجائے اینٹ پتھر چلتے ہیں، گالیاں بولی جاتی ہیں ہمارے ہاں، جو کہ بہت برا فعل ہے کہ بھلا یہ عید تیسری عید میلاد النبی، ایک عید الفطر ہو گئی، ایک عید الاضحیٰ ہو گئی، اور ایک عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئی۔ یہ تیسری عید نیکی ہے؟ یقیناً سب کہیں گے نیکی ہے، منانے والے سب کہیں گے نیکی ہے جی۔ پھر اگلا سوال ہے کہ اس نیکی کا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ یہ نیکی ہے؟ جواب ہوگا یقیناً پتا تھا۔ امید تو یہی ہے کہ یہی جواب ملے گا کہ جی آپ کو پتا تھا۔ بڑے ادب سے سوال ہے، اگر آپ کو پتا تھا تو پھر آپ نے صحابہ میں یہ عید منائی، پڑھائی، اپنی زندگی میں آئی کم از کم 23 مرتبہ۔ 63 سال عمر، 40 سال نکال دو قبل از اعلان نبوت، 40 سال نکال کے 23 سال بقایا بچتے ہیں۔ 23 مرتبہ یہ دن آیا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا۔ مجھے تو امید ہے کہ اگر یہ عید ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو فوت نہ ہوتے۔ آپ کی وفا، امید ہے مجھے، باقی اللہ کے فیصلے ہیں کہ عید والے دن اللہ غم نہ ڈالتے۔ اس کو ہمارے بزرگوں میں 12 وفات کے نام سے یاد کیا جاتا تھا کہ یہ وہ غم مسلمانوں پر پڑا تھا، اور لوگوں کو کہہ سکتا ہے کہ اس دن عید پڑھی گئی تھی، منائی گئی تھی؟ نہیں، جواز ہی نہیں رہتا، اللہ نے رہنے ہی نہیں دیا۔ اس دن کو اگر عید تھی، بڑے ادب سے، ٹھنڈے دل سے، گمراہی سے بچنے کے لیے، بچانے کے لیے عرض ہے کہ اگر نیکی تھی تو رسول اللہ کو پتا تھا، آپ کے بقول پتا تھا تو رسول اللہ نے پھر منائی یا صحابہ کو بتائی؟ کسی حدیث کی کتاب میں آئی؟ احادیث کی کتابیں ہمارے پاس تقریباً ساری موجود ہیں۔ اللہ کی رحمت اور توفیق سے آپ ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کو ویلکم کہیں گے، عزت کریں گے، تکریم کریں گے، آپ کو کھانا پانی سب کچھ ضیافت کریں گے۔ آپ کسی کتاب سے نکال کے، کتاب العیدین تو ہے احادیث کے اندر کہ 2 عیدوں کی کتاب، 2 عیدوں کے مسائل، لیکن تیسری عید کا کوئی نہیں۔ اگر ہے کسی کتاب سے کوئی نکال کے دکھا دے، ہم انشاءاللہ ضرور منائیں گے، اللہ کی توفیق سے منائیں گے، ہاتھ میں قرآن لے کر کہتے ہیں منائیں گے اللہ کی رحمت سے۔ اگر نہیں تو پھر آپ ترمیم کر لیں، چلے احادیث کی کتاب بھی رہنے دیں،
قرآن بھی رہنے دے سائیڈ پر، فقہ حنفی کی کتب اٹھاؤ، فقہ مالکی کی کتب اٹھاؤ، فقہ حنبلی کی کتب اٹھاؤ، فقہ شافعی کی کتب اٹھاؤ، چاروں ائمہ برحق کہا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں جاؤ چاروں اماموں میں سے، ان کی کتب میں سے، ان کی فقہ جو لوگوں کو سنائی، دین سمجھایا، فقہ کہتے ہیں جی فقہ کے بغیر قرآن حدیث سمجھ میں نہیں آتا، بھئی جو سمجھایا انہوں نے، جاؤ اس کی کتابیں اٹھا لو، فتح القدیر لے لو، ہدایہ لے لو، کنز لے لو، قدوری لے لو، شرح بقایا لے لو، ساری احادیث کی کتب ابن عابدین کے فتوے لے لو، رد المختار کو اٹھا لو، در مختار کو اٹھا لو، ساری فقہ کی کتابیں اٹھا لو۔ پھر کہتا ہوں مشہور امام ائمہ تو بہت سارے ہیں، لیکن فقہ حنفی کے خاص کر لوں تو امام ابو حنیفہ سے اس عید کا کوئی ثبوت مئی کا لال دکھا سکتا؟ اگر دکھاؤ تو اللہ جانتا ہے میں پھر بھی ماننے کو تیار ہوں۔ امام ابو یوسف سے، امام محمد بن حسن شیبانی سے، امام زفر سے، امام سرخسی سے، کوئی کسی امام سے کسی بھی چیلنج ہے، کسی بھی فقہ کی کتاب سے اس کا طریقہ بتا دو کہ کیسے منانی ہے، اس کا نام بتا دو، اس کا صرف نام آ جائے، بڑی کھلی اور واضح، بغیر لڑائی کے، بغیر کسی جھگڑے کے، بڑی محبت سے۔ قرآن حدیث رہ گیا سائیڈ پر، تم اپنی فقہ جس کے مقلد ہو اس امام سے ثابت کر دو، لیکن اللہ جانتا ہے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کوئی ثبوت، نہ سیدنا ابو بکر سے ثبوت، نہ سیدنا عمر سے ثبوت، نہ سیدنا عثمان سے ثبوت، نہ سیدنا علی المرتضیٰ سے ثبوت، نہ سیدنا حسن سے ثبوت، نہ سیدنا امیر معاویہ سے ثبوت، نہ اس سے کسی اور سے۔ اللہ جانتا ہے کسی صحابی سے نہیں، حتیٰ کہ امام مالک سے نہیں، امام ابو حنیفہ سے نہیں، امام شافعی سے نہیں، امام احمد بن حنبل سے نہیں، کسی سے اس کا ثبوت ہے ہی نہیں۔ طاہر القادری صاحب انہوں نے کتاب لکھی، کہنے لگے ہم مانتے ہیں کہ یہ عید میلاد النبی صحابہ نے نہیں منائی، رسول اللہ نے نہیں منائی، کتاب میں لکھی کہ یہ صحابہ کرام نے نہیں منائی، ہم مناتے ہیں، انہوں نے نہیں منائی، آپ کیوں مناتے ہیں؟ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو فوت ہوئے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر غم غالب تھا، غم، حزن، غم غالب تھا، اس لیے انہوں نے نہیں منائی۔ ہم پر خوشی غالب ہے لہذا ہم مناتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین پر کیا ساری زندگی ہی غم غالب رہا؟ چلو 1 سال تو ہوا، دین کا تو حکم ہے، قرآن حدیث کا حکم ہے 3 دن سے زیادہ کوئی سوگ نہ منائے۔ کسی کی وفات پر سوائے عورت کے، بیوی کے، جس کا شوہر فوت ہو جائے وہ 4 مہینے 10 دن غم کرے گی، اور کسی مسلمان کو، عورت کو، مرد کو 3 دن سے زیادہ سوگ کی اجازت ہے ہی نہیں۔ تو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین، چلو اس سال نہیں تو اگلے سال، چلو غم والا سال جس دن رسول اللہ فوت ہوئے، جس سال، اس سے پہلے والے سال، بڑی سیدھی سی بات ہے، رسول اللہ کی زندگی مبارکہ میں 23 مرتبہ یہ دن آیا، آپ نے تو نہیں منایا۔ بھائیو توجہ طلب باتیں ہیں، وگرنہ خطرناک راہیں کھل جائیں گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے میرے پیغمبر جناب طبرانی کی روایت، آپ علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ حجب التوبۃ عن کل صاحب بدعۃ حتی یدع بدعتہ، بدعتی آدمی جب تک بدعت کے کام کو نہیں چھوڑے گا اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق ہی نہیں دے گا۔ بدعتی آدمی جب بدعت میں پڑ جاتا ہے، بدعت کہتے ہیں نئی چیز کو جو دین کا حصہ بنا دی گئی تھی، پہلے نہیں تھی، نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ تعامل صحابہ میں، اس کو دین کا حصہ بنایا، اللہ اسے توبہ کی توفیق ہی چھین لیتے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے
کہ ہر سال آگے سے آگے یہ کام جا رہا ہے پلٹنے کی بجائے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، ایمان والو اللہ رسول کی اطاعت کرو، جب تمہیں بتا دیا جائے پھر تم مخالفت نہ کرا کرو، سن کر مخالفت نہ کرا کرو۔ ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، ان کی طرح نہ ہونا جو سمعنا سمعنا تو کرتے تھے منافقت کرتے ہوئے، حقیقت میں وہ سنتے نہیں تھے۔ ان شر الدواب عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہ سب سے بدترین لوگ تھے۔ اور اللہ سورہ انفال میں ارشاد فرمایا، اب سورہ نساء کی آیت پاک بھی سن لیجئے، رب فرماتے ہیں من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، جو اللہ کی اطاعت کرے گا رسول کی اطاعت کرے گا، فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، اللہ قیامت کا دن ہوگا نبی کے ساتھ اس کو جنت میں جگہ عطا کرے گا، ابو بکر کے ساتھ، سیدنا عمر کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ، صلحاء کے ساتھ، اصدقاء کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ قیامت کے دن اس کا انجام اور اس کا محل ہوگا۔ کتنی اعلیٰ بات ہے، اللہ رسول کی اطاعت کرنے کے فائدے کتنے ہیں اور ہٹنے کے نقصان کتنے ہیں کہ اللہ توبہ کی توفیق بھی نہیں دیتا۔ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، کسی مومن کو اختیار نہیں جب قرآن کی بات آ جائے یا حدیث کی بات آ جائے تب اس کو چھوڑ کر ادھر ادھر جائے، کسی کو اختیار نہیں ہے، جو جائے گا وہ گمراہی میں جائے گا اور ایسا بھٹکے گا ضل ضلالا مبینا، کھلی گمراہی میں جا پڑے گا جہاں سے واپسی کے چانسز بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے حقیقت میں اللہ کی اطاعت کی۔ نبی نے وہی کہنا ہے جو اللہ نے، جو نبی کی مخالفت کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دشمنی مول لیتا ہے، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔ آپ نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری ساری امت جنت میں داخل ہو جائے گی سوائے اس بے نصیب کے جو جنت جانے سے رک جائے گا، انکار کرے گا میں نے جنت میں نہیں جانا، اس کو چھوڑ دیا جائے گا، باقی امت کو لے جایا جائے گا جنت میں۔ قیل ومن ابا، یا رسول اللہ انکار کون کرے گا بے نصیب، کون دوزخ میں جانا پسند کرے گا جنت کو چھوڑ کر؟ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ لوگوں تم تو خوش ہوا کرو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے نبی کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائی، اور نبی پاک سید الانبیاء، امام الانبیاء، امام الرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی اطاعت کی تمہیں اللہ نے توفیق عطا فرمائی، خوش ہوا کرو۔ تم گرتے پھرتے ہو مولویوں پر، جبے والوں پر، قبے والوں پر، دستار والوں پر، جو نبی تو کیا، وہ تو صحابی بھی نہیں، تابعی بھی نہیں، وہ تو خود بھی شاید گمراہ ہو۔ وہ صاحب قرآن کی اطاعت کیا کرو۔ تمہیں ہم اپ گریڈ کرنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں تمہارا ناطہ اللہ سے جڑ جائے، تمہارا تعلق رسول اللہ سے جڑ جائے، اور تم نیچے گرتے پھرتے ہو۔ جیسے سید عطا اللہ شاہ بخاری کہا کرتے تھے لوگوں کا بھی عجیب حال ہے، لوگوں کا بھی عجیب حال ہے، اپنے پاس شمع کافوری کے ہوتے ہوئے فقیروں کی جھونپڑیوں سے ٹمٹماتے ہوئے دیے چوری کرتے ہیں،
اور تم عام لوگوں کی جھونپڑیوں میں جا رہے ہو، ہم تجھے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ کے ساتھ ملانا چاہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہیں باز آؤ گے تو کان کھول کے سن لو، تم جنت میں نہیں جا سکو گے رسول اللہ کی مخالفت کر کے، بلکہ قیامت کا دن ہوگا تم دیواروں کو ٹکرے مارو گے، اپنے ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کے کھاؤ گے، کفی افسوس منو گے، اپنا ماتھا پیٹو گے۔ بَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ اس وقت بے نصیب کہے گا نبی کی مخالفت میں چلنے والا، ہائے کاش میں رسول اللہ کا راستہ اپنا لیتا۔ ہاتھوں کو کاٹے گا افسوس سے کہ میں کیسی جہالتیں کرتا رہا، آج رسول اللہ کے اطاعت گزار کہاں پہنچ رہے ہیں اور مجھے کہاں قید کر دیا گیا ہے کہ میں نبی کی مخالفت کر بیٹھا تھا۔ لوگوں ہر بدعت گمراہی ہے، یاد رکھو ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی۔ جس کو ملمع سازی کی جائے، سجا پھبا کے آپ کو دکھایا جائے، گلیاں کوچے روشن کر دیے جائیں، تو وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ نیکی ہو۔ نیکی یاد رکھو قرآن حدیث ہے۔ ایک نقطے کی بات میری یاد رکھ لینا، دنیا کی ایجادات جدید سے جدید لیا کرو، اسے استفادہ کیا کرو، نمی تو نمی چیز لیا کرو، پر دین پرانے تو پرانا لینا۔ دین جتنا پرانا ہو اتنا اعلیٰ اور بہتر ہوتا ہے، خالص ہوتا ہے، ملاوٹ سے پاک ہوتا ہے۔ اور دنیا کی ایجادات نئی سے نئی لو، تمہیں مبارک ہو، اس سے فائدہ اٹھاؤ، مگر دین کے اندر جدت لانے کی کوشش نہ کرو۔ بھائیو، یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی اطاعت ہمارا فرض ہے، ان کی نافرمانی نری جہالت ہے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، لوگوں رسول اللہ کی مخالفت سے باز آ جاؤ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، وگرنہ اللہ کے عذاب میں پڑ جاؤ گے، مصیبتوں میں پڑ جاؤ گے۔ یاد رکھنا، دو ہی اللہ نے معیار بتائے، رسول اللہ نے دو ہی معیار بتائے، فرمایا یا میری سنت کو اپناؤ، میری حیاتی، میرے فرمودات، میرے ارشادات، رب کے قرآن کے ارشادات، یا میرے بعد خلفائے راشدین کی سنت کو اپناؤ۔ بس، کیونکہ خلفائے راشدین کو اللہ کے رسول نے راشد کہا ہے، وہ نبی کے تربیت یافتہ تھے، وہ پیغمبر کے ڈائریکٹ شاگرد تھے۔ اصحابہ خلفاء، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین لیا، اس پر پیرا دیا، اس پر جمے رہے، اس پر قائم رہے۔ ابھی صحیح البخاری میں تھا، چند دن پڑھا ہے پہلے ہم نے، مکاتبت کا حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، فَقَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا۔ اگر تمہارا غلام آزادی چاہتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے سے کتنے پیسے لینے ہیں، میرے ساتھ لکھ لکھا کرو اور مجھے آزاد کر دو، میں آپ کو پیسے دے دوں گا اتنے۔ سیدنا انس کے غلام تھے، سیرین، محمد بن سیرین کے ابو، سیدنا انس کے غلام۔ یہ انس وہی ہے جو صحابی رسول ہے، جو خادم رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کا غلام کہتا ہے میرے ساتھ لکھا کر لو، وہ کہتے ہیں میں نے نہیں کرنا۔ انہوں نے 2-4 مرتبہ کہا، وہ سیدنا عمر فاروق کے پاس چلے گئے رضی اللہ تعالی عنہ، جا کے کہا امیر المومنین، میرے آقا جناب انس رضی اللہ عنہ، میں ان کو کہتا ہوں میرے سے لکھ لکھا کر لو، میں آزاد ہونا چاہتا ہوں۔ وہ مان نہیں رہے، جناب انس کو بلایا، کہا اس سے یار لکھ لکھا کر لو، وہ جو کہہ رہا ہے میں پیسے دے دوں گا جتنے آپ مانگتے ہیں، میں آزاد ہونا چاہتا ہوں۔ انس کہتے ہیں نہیں میں نے نہیں کرنا۔ کہا کیوں؟ نہیں میں نے نہیں کرنا۔ کہا اندر سے میرا درہ لاؤ۔ درہ منگوایا، جناب انس کو پیٹا، کہا تم کیوں قرآن کی مخالفت کر رہے ہو جبکہ اللہ کہہ رہے ہیں فَقَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا۔
تو تم کیسے انکار کر سکتے ہو؟ جناب انس کو زبان سے نہیں سمجھ آئی، درے سے سمجھایا۔ یہ وہ لوگ تھے جو دین کو ڈنکے کی چوٹ پہ منواتے تھے اور عمل کرتے تھے، کرواتے تھے۔ ذرا کوتاہی دیکھی ادھر ادھر کی، فوری طور پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا درہ حرکت میں آ جاتا تھا۔ یہ ہے خلفائے راشدین۔ راشد رشاد سے ہے، رشاد مضبوط چٹان کو کہتے ہیں۔ یہ صحابہ دین کی مضبوط چٹان تھے، جہاں دین کی مخالفت دیکھتے تھے وہاں ہم ٹھوک کے کھڑے ہو جاتے تھے، اور کسی کو جرأت اور اجازت نہیں ہوتی تھی کہ اس کی مخالفت کر سکے۔ اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ اگر یہ سنت ہوتی تو عرب و عجم میں ایک نہ ہوتی۔ کیوں بھائی؟ کوئی عیدیں ہیں یا نہیں؟ پوری دنیا کے اندر عید الاضحیٰ عید الفطر ہے یا نہیں؟ مگر یہ عید عرب کنٹریز میں کہیں منائی نہیں جاتی۔ ہمارے بھائی ہیں ہندوستانی، بنگلہ دیشی، پاکستانی، جو ادھر جاتے ہیں تو اپنے 4 جی اکٹھے کر کے کیک شیک کٹ لیں گے۔ اچھا بتاؤ، تمہارے علاقے میں کیک کاٹا جاتا ہے اس میلاد کی عید پر؟ نہیں کاٹا جاتا۔ ادھر یہ سلامت پورہ میں دیواروں پر لکھا ہوتا ہے کہ 200 پاؤنڈ کا، اتنے 100 پاؤنڈ کا ہر سال 1 پاؤنڈ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اگر یہ سنت ہے تو بین الاقوامی ہوتی، بدعت علاقائی ہوتی ہے، سنت بین الاقوامی ہوتی ہے۔ اچھا تمہارے یہاں پہ بنتے ہیں کعبۃ اللہ کا ماڈل، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا روضے کا ماڈل؟ نہیں، ادھر بنتے ہیں سرائی پورہ میں۔ اگر یہ سنت ہوتی تو آپ تو پاپی ہو گئے، کافر ہو گئے، یا گستاخ ہو گئے، یا مرتد ہو گئے، پتہ نہیں کیا ہو گئے کہ تم بناتے ہی نہیں ہو۔ اگر ہوتی تو ہم بھی بناتے، مگر ہمارے صرف جھنڈیاں لگانے، سڑکیں سجانے پر ہی، ہم روشنی کمکمے لگانے پر ہی ہمارا۔ اچھا اگر یہ سنت ہوتی تو آج سے 50 سال پہلے یہ مشعل بردار جلوس نکالا جاتا تھا؟ بتاؤ، دیانتداری سے نکالا جاتا تھا؟ نہیں، یہ 20-25 سال سے شروع کیا ہے کسی نے، اور وہ سنت بن گیا ہے، اور وہ سنت صرف دروغے والے تک محدود ہے۔ اسٹیشن کی طرف چلے جاؤ، کسی کو پتہ نہیں ہے مشعل بردار جلوس کا۔ یہ سب بدعتیں علاقائی ہیں، مرضی پر منحصر ہے۔ تیرا دین تو جو کر رہا ہے، میرا دین جو میں کر رہا ہوں، اس کا دین جو وہ کر رہا ہے، اس کا دین جو یہ کر رہا ہے۔ اگر یہ دین ہوتا تو سارے ایک طرح کرتے۔ اگر یہ دین ایک طرح نہیں کر رہے تو معلوم ہوتا ہے یہ دین نہیں ہے، یا کرنے والے بے دین ہیں یا نہ کرنے والے بے دین ہیں۔ سیدھی سی بات ہے۔ اگر یہ سنت ہوتی تو ایک طرح کی ہوتی، اس کے ڈیزائن مختلف، اس کے اوقات مختلف، کہیں نمازیں پڑھی جاتی ہیں۔ ہم نے کافی کہا نا لوگوں کو، تنزل ہم نے پوچھنا بھی عید میلاد النبی کب ہے؟ جی کل ہے۔ عید دا ٹائم کی رکھے آجے، نماز عید دا ٹائم کی رکھے آجے۔ انہوں نے شرم کے مارے ہونٹوں پر زبانیں مارنی اور کچھ بھی نہیں۔ انہوں نے جا کے مولویوں کو بتایا جی یہ تو طنز ہوتی ہے کہ عید الاضحیٰ کا ٹائم ہوتا ہے، عید الفطر کا ٹائم، میلاد النبی کی عید کا ٹائم پوچھتے ہیں جی۔ انہوں نے کہا چلو اگلے سارے بھی کھڑکا دیا، پڑھنی شروع کر دی بعد میں۔ اچھا بتاؤ، آپ پڑھتے ہو؟ آپ کے علاقے میں کوئی پڑھتا ہے؟ کوئی ہمارا بھائی بریلوی ہو، کوئی مولوی صاحب، کوئی پیر صاحب، گدی نشین، علماء، مشائخ پڑھتے ہیں سارے؟ دیانتداری سے بتاؤ۔ اگر یہ عید ہے، پڑھنے والے مسلمان، نہ پڑھنے والے منکر، سیدھی سی بات ہے، کیا نتیجہ نکالو؟ اگر نہیں ہے تو پھر نہ پڑھنے والے مسلمان، پڑھنے والے منکر اور بے ایمان۔ اچھا سنڈے دی قربانی کر دیو، بچہ قربان کدے کیتا یا بکرا حلال کیتا ہی سیدھتے؟ یہ آپ کے کرول میں کرتے ہیں، بچہ قربان کر دینا، یعنی اپنی اپنی مرضی۔ یہ دین نہیں ہے، یہ مرضی کا سودا ہے، بدعات ہے۔ جتنی مرضی بڑھائی دو کچی لسی اور لڑائی کی طرح، یہ بڑھتی جائیں گی، آپ کو کون پوچھے گا؟ بس سمجھو، انہی الفاظ پر میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے
اللہ سے دعا مانگتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، بے دینی سے اللہ تعالی ہم کو محفوظ فرمائے، اور دین پر تمسک کرو، دین پر قائم رہو، دین کے ساتھ ہی ساری زندگی گزارو، جب موت آئے تو اللہ تعالی ہمیں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے دین پر موت نصیب